السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس رواه مسلم۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی کھانا کھائیں گے اور وہاں پر پانی اور دیگر جو جنت کے مشروب ہیں وہ پئیں گے، اور نہ ہی وہ آپے سے باہر ہوں گے، یعنی جنت کی جو شراب ہے اس کے پینے کی وجہ سے ان کے ہوش حواس گم نہیں ہوں گے، اور نہ ہی وہ وہاں پر کسی طرح کی کوئی جسم سے اضافی جو فضلہ ہے وہ نکالیں گے، نہ ہی وہاں پر قضائے حاجت ہوگی، اور ان کا جو کھانا ہے وہ پسینے اور ایک خوشبودار ڈکار کے ساتھ ہضم ہو جایا کرے گا، اور ان کو تسبیح اور تکبیر اس طرح سے الہام کر دی جائے گی جس طرح انسان کا سانس وہ غیر ارادی طور پر لیتا رہتا ہے، اس کے اندر اللہ نے الہام کر رکھا ہے، اس طرح وہ جنت کے اندر اللہ رب العزت کی تسبیح اور تکبیر کرتے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا گمان بھی آ سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو اس کی دلیل کے طور پر قرآن مجید کی آیہ مبارکہ تلاوت کر لو کہ اللہ نے فرمایا فلا تعلم نفس، کوئی نفس نہیں جانتا، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان مخفی ہے، جزاء بما کانوا یعملون، اور بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ جنت مبنی بر حق ہے اور اسی طرح جہنم مبنی بر حق ہے، تو اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہے ان سے متعلقہ احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت ایسی بنائی ہے کہ وہاں پر تمام نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود انسان کو وہ نعمتیں کسی طرح کا بھی کوئی نقصان اور ضرر نہیں دیں گی، اور وہ جو کھائے پیے گا اس کی وجہ سے اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بعض لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا؟ تو بھائی دنیا کے اندر انسان جو بھی کھاتا ہے اس میں سے بہت سارا مادہ ایسا ہے جو انسان کے جسم کی ضرورت کا نہیں ہے، وہ خالص نہیں ہے، یا یہ کہ انسان کی جسم کی ضرورت سے اضافی ہے، اور پھر وہ بول و براز کے ذریعے جسم سے نکل جاتا ہے۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو غذا عطا فرمانی ہے وہ اتنی خالص اور شاندار ہوگی، اور جسم کے اندر اس کو جذب کرنے کی اتنی بہترین صلاحیت موجود ہوگی کہ کچھ بھی اضافی ایسا نہیں ہوگا جس کو قضائے حاجت کے ذریعے جسم سے نکالنا پڑے۔ وہ ایک خوشبودار پسینے
اور اسی طرح خوشبودار ڈکار جس کی مسک کی سی خوشبو ہوگی اس کی وجہ سے ہضم ہو جایا کرے گا، اور اس کے علاوہ کسی قسم کی مزید قضائے حاجت کی ضرورت نہیں رہے گی، اور نہ ہی وہاں کے کھانے پینے کی وجہ سے انسان کی صحت خراب ہوگی اور اس کو کھانے کی وجہ سے بدہضمی ہو جائے یا شراب پینے کی وجہ سے اس کا دماغ گھوم جائے، اس کے ہوش حواس چلے جائے۔ اس قسم کی دنیاوی آلائشیں جنت کے اندر نہیں ہوں گی، اور اللہ رب العزت نے وہاں پر انسانوں کے لیے تسبیح اور اللہ کی تکبیر، سبحان اللہ اور اللہ اکبر، یہ اس طرح ان کے اندر الہام کر دینی ہے جیسے ہم غیر ارادی طور پر بھی سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں سوچ سوچ کے سانس نہیں لینا پڑتا، کوئی توجہ کرے سانس کے اوپر، یہ ایک علیحدہ بات، وگرنہ ہم ہمہ وقت سانس لے رہے ہیں، سو رہے ہیں تو سانس لے رہے ہیں، چل رہے ہیں تو سانس لے رہے ہیں، کہیں پر بھی موجود ہیں سانس لے رہے ہیں۔ تو غیر ارادی طور پر انسان ایک کام کر رہا ہے، تو جنت کے لیے کے لوگوں کے لیے اللہ نے ایسا انتظام کر دیا ہوگا کہ وہ غیر ارادی طور پر ہی ان کو اس کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی، اللہ کی تسبیح اور تکبیر کرتے رہیں گے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت کہ انسان اللہ کی تسبیح اور تکبیر اس انداز میں کرنا شروع ہو جائے کہ اس کو اس کے اندر وہ اتر جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے تو ایسا سب کچھ تیار کر رکھا ہے جو انسان کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان سے سنا نہیں، کہ ہم پہلے بات کر چکے اس پہ کہ انسان دنیا میں تو وہی سب کچھ تصور کر سکتا ہے جس حد تک وہ خود دیکھ چکا ہے یا اس سے کچھ ایگزیجوریٹ کر کے سوچنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن جو اس کے حواس خمسہ سے اوپر کی چیزیں اس کے متعلق گمان میں کچھ لانا اس کے لیے ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے چھپا رکھی ہیں وہ بہت ساری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کو عطا فرمانا ہے۔ اور اس حدیث میں، حدیث قدسی میں فرمایا لعبادی، اللہ نے عبادی الصالحین، اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے جو کچھ چھپا رکھا، اس لیے معلوم ہوا کہ جنت کی نعمتیں اللہ کے صالح بندوں کے لیے۔ تو یہ نیکی، پرہیزگاری، خیر کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بڑا اہم ہے۔ اس حوالے سے دو کام اگر کر لیے جائیں تو ان کا بہت فائدہ ہے۔ ایک، ہر روز صبح کو ہم سب اپنے کچھ نہ کچھ کام کرنے لگتے ہیں، کوئی کاروبار پہ جا رہا ہے، کوئی گھر سے نکل کے دفتر جا رہا ہے، جو گھریلو خواتین ہیں وہ گھر پر اپنے گھر کے کام کاج کی تیاری کرنے لگی ہیں۔ روزانہ صبح جب آپ کام پر ہوں یا صبح کے کسی بھی وقت میں، ابتدائی وقت میں آپ یہ نیت ضرور کیا کریں کہ اللہ مجھے خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور میں آج کا پورا دن خیر اور بھلائی پر انشاءاللہ گزاروں گا اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی دوسروں تک بھلائی پہنچاؤں گا اور اپنی شر سے دوسروں کو محفوظ رکھوں گا۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ اپنا محاسبہ کر کے اپنے دل کو باقی سب کے لیے صاف کر کے، دنیاوی معاملات میں بہت کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ انسان کی اختلاف ہو جاتا ہے، کسی سے نقصان ہو جاتا ہے، کسی کا بندہ نقصان کر دیتا ہے، 100 قسم کی باتیں ہوتی، ان ساری باتوں کو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر بھلا کر اپنا دل مسلمان بہن بھائیوں کے لیے صاف کر کے سوئیں، صبح کو یہ کام کریں، رات کو یہ کام کریں، اور اپنی زندگی کے اندر خیر اور بھلائی آتے ہوئے دیکھیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔